محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جیسے ہی اپنی ساس کو اپنی ماں بننے کی خوشخبری دی تھی، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ تو ایک دم خاموش ہو گئی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بری خبر سن لی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا کہ وہ تو یہ خبر سن کر خوش ہوا ہوگا، مگر وہ بھی مجھے ایک الگ ہی الجھن میں نظر آیا تھا۔ ساس تو بجائے خوش ہونے کے مجھ سے حیرت اور ناراضگی سے پوچھنے لگی تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مجھے ساس کی بات کی کچھ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں پوچھ رہی تھی۔ میں تو ان کے بیٹے کی بیوی تھی، تو کسی نہ کسی دن تو میں نے ان کو یہ خوشخبری سنانی ہی تھی۔ پھر بھلا ایسا کیوں تھا کہ میرے شوہر سمیت میری ساس بھی حیران و پریشان تھی۔ وہ تو فوراً اپنے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کرنے لگی تھی، جیسے میرے شوہر سے پوچھ رہی ہو کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی محبت کی بجائے بے چینی تھی۔ پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان دونوں کا یہ رویہ دیکھ کر میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے تھے۔ میں سوچنے لگی تھی کہ وہ لوگ میری بات سن کر خوش کیوں نہیں ہوئے تھے۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، شوہر اور ساس کے رویے میں دن بدن سرد مہری بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت کم بات چیت کرنے لگے تھے، کبھی کبھی میری ضروریات کو نظر انداز کر دیتے اور مجھے ایسے محسوس کرانے لگتے جیسے میرا وجود ان کے لیے ایک بوجھ بن گیا تھا۔ ایک رات میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ میں نے کراتے ہوئے شوہر کو کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مگر میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ برداشت کرو۔ ساس نے بھی ٹھنڈی سانس لی تھی اور مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو خود ہی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے درد سے سوچا تھا کہ اگر کچھ ہو گیا تو، مگر میری ساس نے کندھے اچکا دیے اور مجھے کہہ دیا کہ جو ہونا ہوگا ہو جائے گا۔ میرے جسم سے پسینہ بہنے لگا تھا، درد ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اچانک میری پڑوسن دروازے پر آئی اور میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ پڑوسن نے غصے سے میری ساس کو دیکھا اور کہنے لگی اگر یہ مر گئی تو، مگر میری ساس بالکل خاموش کھڑی تماشا دیکھتی رہی اور پھر اس پڑوسن نے خود ہی کسی کو مدد کے لیے بلا لیا اور مجھے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف امید سے دیکھا تھا، مگر اس نے مجھ سے نظریں چرا لی تھیں اور خاموشی سے کھڑا رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹر میری حالت دیکھ کر گھبرا سے گئے تھے، کیونکہ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں ہوش میں آئی تو پڑوسن نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور سسک کر مجھے وہ خبر سنا دی جو سن کر میں صدمے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ تمہارا بچہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے زمین پھٹ گئی تھی، جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب میں گھر واپس گئی تو میرا نام منال ہے اور میں سیال کوٹ کی رہائشی ہوں۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہی تھی، اس لیے میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بھی تھی۔ ابا جان ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں جان ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی جو گھر میں وقت گزارنے کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی رہتی تھی۔ اماں جان کے ہاتھوں کے کھانوں میں تو ایک جادو تھا، کیونکہ جو بھی ان کے ہاتھ کا کھانا کھاتا تعریف کیے بنا نہ رہتا تھا۔ ابا جان پڑھے لکھے تھے، اس لیے وہ بھی مجھے بھی پڑھا لکھا کر کامیاب بنانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے بھی بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق اور کامیاب ہونے کا جنون تھا۔ گھر کا کوئی زیادہ خاص کام تو ہوتا نہ تھا، اس لیے میں اسکول سے آ کر زیادہ تر وقت سو کر یا کھیل کود کر گزار لیا کرتی۔ ابا جان کی ایک ہی بہن تھی اور مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ ابا جان کی سگی نہیں بلکہ سوتیلی بہن تھی، کیونکہ ابا جان کا اپنا کوئی بہن بھائی تو تھا ہی نہیں۔ تو دادا دادی نے ایک یتیم خانے سے پھپھو کو گود لیا تھا، کیونکہ ان کو بہت خواہش تھی کہ ان کی کوئی بیٹی ہوتی۔ اس لیے پھپھو کو گود لینے کے بعد ان کو پڑھایا لکھایا تھا اور کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ سوتیلی تھی، بلکہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھا گیا تھا اور ابا بھی ان سے بہت پیار محبت کرتے تھے۔ ابا جان نے
مجھے کبھی یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ پھپھو ان کی سوتیلی بہن تھی، بلکہ یہ تو مجھے اس وقت پتہ چلا جب میرے سر پر وہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی، اور تب مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں اپنے اماں ابا کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں بہت پرسکون تھی۔ پھپھو کی شادی بھی قریب کے شہر میں ہی ہوئی تھی، اور وہ بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ میرا سکول ختم ہوا تو میں بھی پھپھو کے پاس ہی ان کے گھر میں رہنے لگ گئی تھی، کیونکہ ہمارے شہر میں کوئی اچھا کالج نہیں تھا، اور جو اچھا کالج تھا وہ شہر سے دور تھا۔ اس لیے اگر مجھے آگے پڑھنا تھا تو مجھے پھپھو کے گھر ہی رہنا تھا، جو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی، کیونکہ پھپھو جان مجھ سے بہت پیار محبت کرتی تھی، اور اماں ابا کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں پھپھو کے ساتھ رہوں۔ میرا بھی پڑھ لکھ کر کامیاب ہونے کا خواب تھا، اس لیے میں نے اپنا سامان سمیٹا اور پھپھو کے گھر جا کر رہنے لگ گئی تھی۔ اماں ابا بھی میری طرف سے بے فکر تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پھپھو مجھے دل و جان سے پیار کرتی تھی۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو لگ بھگ میری ہی عمر کا تھا، اور ہم دونوں اکٹھے ہی کالج آتے جاتے تھے۔ اس کا نام عمیر تھا۔ وہ بھی میرا بے حد خیال رکھتا تھا، اس لیے مجھے پھپھو کے گھر رہنے میں کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو ایک بری خبر میری منتظر تھی۔ گھر آتے ہی پھپھو جان کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے شک ہوا تھا جیسے کچھ ہوا تھا۔ تبھی پھپھو جان کہنے لگی کہ ابا جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں نے پھپھو کی بات سن کر ابا جان سے ملنے کی ضد شروع کر دی تو عمیر مجھے لے کر ابا جان سے ملوانے چل پڑا تھا۔ ابا جان کا بی پی بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ مجھے ابا جان کی طبیعت دیکھ کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ ابا جان تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اور ان کو تو کبھی بی پی یا کسی اور بیماری کی کبھی کوئی شکایت رہی ہی نہیں تھی۔ مگر اس دن کے بعد سے ابا جان کی طبیعت اکثر ہی خراب رہنے لگی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میں ابا جان کے پاس رہ کر ان کا خیال رکھ سکتی، مگر ابا جان نے مجھے صاف منع کر دیا تھا، اور سختی سے کہا تھا کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کروں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر ابا جان کی بات مان لی تھی، مگر ابا جان کی طبیعت زیادہ خراب رہنے کی وجہ سے ابا جان کو وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینا پڑ گئی تھی۔ ابا جان کی پوسٹ اچھی تھی، اور شہر میں بھی ہمارے کچھ مکان تھے جو ابا جان نے کرائے پر دے کر رکھے ہوئے تھے، اس لیے ابا جان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہمارا گزر بسر اچھا ہونے لگا تھا۔ ابا جان کو ریٹائرمنٹ کی جو رقم ملی تھی وہ ساری ابا جان نے میرے ہی اکاؤنٹ میں ڈلوا ڈالی تھی، کیونکہ ابا جان کہتے تھے کہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میرا ہی تھا، اور وہ مجھے ہی دینا چاہتے تھے۔ ابا جان کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے بھی اپنی پڑھائی پر مزید دھیان دینا شروع کر دیا تھا۔ کالج میں میرے نمبر ہمیشہ اچھے آتے تھے، اور مجھے امید تھی کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ پھپھو جان کا گھر میرے لیے دوسرا گھر بن چکا تھا، اور عمیر کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ مجھے کالج چھوڑنے اور واپس لانے کی ذمہ داری بھی اس نے خود لے کر رکھی تھی، اس لیے ہمارا زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزرتا تھا، اور میں اس کو اپنی ہر بات بتا دیا کرتی تھی۔ اور تب ہی میں نے اس سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ ابا جان کی ریٹائرمنٹ کے سب پیسے میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع تھے۔ ابا جان کی طبیعت بھی روز بروز بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ حشاش بشاش اور متحرک رہتے تھے، مجھے کمزور اور ناتواں سے لگنے لگے تھے۔ میں جب بھی فون پر اماں جان سے بات کرتی، وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے، مگر میں ان کے لہجے کی اداسی محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ تبھی کالج میں میری ملاقات زید سے ہوئی تھی۔ وہ میری ہی کلاس کا ایک ذہین لڑکا تھا، اور ہم دونوں کی دوستی بہت جلد ہو گئی تھی۔ میری اور زید کی دوستی کب محبت میں بدل گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ زید ایک بہت اچھی فیملی کا لڑکا تھا، اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ عمیر بھی میرا بہت اچھا دوست تھا، اس لیے وہ بھی میرے اور زید کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں اور زید شادی کرنے والے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی نہ جانے کیوں میری زندگی میں آنے والے طوفان کو وہ بھی روک نہیں سکا تھا۔ اور وہ میرا یونیورسٹی کا آخری سال تھا،
اور یونیورسٹی ختم ہوتے ہی میں اور زید شادی کرنے والے تھے۔ زید کو بھی یونیورسٹی ختم ہونے سے پہلے ہی بہت اچھی نوکری مل گئی تھی، اور وہ مجھ سے وعدہ کر چکا تھا کہ یونیورسٹی ختم ہوتے ہی وہ اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیجے گا اور ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ مجھے بھی پورا یقین تھا کہ میرے ماں باپ کو زید بہت زیادہ پسند آ جائے گا اور وہ اس رشتے کو دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ مگر جب میری یونیورسٹی ختم ہوئی تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ اس روز میں خوشی خوشی اماں جان کے پاس گئی تھی تاکہ ان کو زید کے بارے میں بتا سکتی، مگر اماں جان کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں خاموش سی ہو گئی تھی۔ اماں جان شاید مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں بھی خاموشی سے ان کی بات کو سننے لگ گئی تھی، مگر انہوں نے جو بات کہی وہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اماں جان مجھے کہنے لگی تھی کہ پھپھو نے عمیر کے لیے میرا ہاتھ مانگا تھا اور ابا اپنی بہن کی محبت میں اس رشتے سے انکار نہیں کر سکے تھے۔ میرے دل میں زید کا خیال تھا اور میری آنکھوں میں زاروں قطار آنسو آ گئے تھے، مگر مجھے اپنے ماں باپ کی عزت اور محبت بھی اپنی محبت سے بہت زیادہ عزیز تھی۔ اس وقت میں نے اماں ابا کے فیصلے پر خاموشی سے سر جھکا دیا تھا، کیونکہ میں خوب جانتی تھی کہ اماں ابا نے مجھے کس قدر ناز و نخروں سے پالا پوسا تھا۔ اگر وہ زندگی میں پہلی بار مجھ سے کچھ مانگ بھی رہے تھے تو میں ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بھی عمیر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی اور زید کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی تھی کہ عمیر تو میرے اور زید کے رشتے سے واقف تھا، پھر اس نے بھلا اس رشتے کے لیے حامی کیوں بھری تھی؟ اس نے صاف صاف انکار کیوں نہیں کر دیا تھا؟ مگر یہ سوچ کر میں خاموش ہو گئی تھی کہ شاید جس طرح میں مجبور تھی، ہو سکتا ہے کہ عمیر بھی میری ہی طرح مجبور ہو اور اپنی ماں کی محبت میں اس نے میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی بھر لی ہو۔ مگر میں غلط تھی۔ میں نے زید سے اس دن کے بعد سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ زید نے بہت زیادہ کوشش کی تھی کہ وہ مجھ سے بات کر سکتا اور میرے بدلے ہوئے رویے کی وجہ بھی جان سکتا، مگر میں نے خاموشی سے زید سے اپنا ہر رشتہ، ہر تعلق توڑ ڈالا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں زید کی طرف دوبارہ دیکھا یا قدم بڑھایا تو میرے لیے واپسی مشکل ہو جائے گی۔ میری اور عمیر کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اماں جان اور پھپھو دونوں بہت زیادہ خوش تھیں اور ابا جان بھی مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ابا جان کی طبیعت بہتر ہونے لگی تھی، اس لیے میں بھی زید کو بھولنے لگی تھی کہ شاید یہی میرے لیے بہتر تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں ایک تماشائی تھی اور اپنی ہی زندگی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ زید کئی بار میرے کالج کے دوستوں کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر میں ہر بار انجان بن جاتی تھی۔ میں اپنی محبت کو دفن تو کر ہی چکی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں زید کی اداس آنکھیں اب بھی زندہ تھیں۔ عمیر خوش تھا یا مجبور، یہ جاننے کی میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ مجھے تو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا اور میرے ماضی کے بارے میں بھی خوب جانتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے وہ خوشی نظر ہی نہیں آئی تھی جو ایک دلہا کی آنکھوں میں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ بھی حالات کے ہاتھوں مجبور تھا جیسے میں تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا اور میں عمیر کی دلہن بن کر رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھپھو جان کے گھر میں آ گئی تھی۔ میرے دل میں نہ خوشی تھی اور نہ ہی غم، بس ایک خالی پن تھا۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ ماں باپ کی خوشی ہی میری خوشی تھی اور یہی میرا نصیب تھا۔ نکاح کے وقت مجھے لگا تھا کہ میرے دل میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ سی گئی تھی، مگر میں نے اپنی آنکھوں کی نمی کو مسکراہٹ میں چھپا لیا تھا۔ شادی کے بعد عمیر کے رویے میں ایک عجیب و غریب سی تبدیلی آ گئی تھی، اور وہ نہ میرے زیادہ قریب آتا تھا اور نہ زیادہ دور جاتا۔ ہمارے درمیان وہی دوستانہ ماحول تھا جو شادی سے پہلے تھا، مگر اب اس میں ایک اجنبیت بھی شامل ہو چکی تھی۔ پھپھو کے رویے میں بھی مجھے ایک بدلاؤ سا نظر آ گیا تھا۔ وہ تو پہلے مجھ پر اپنی جان چھڑکتی تھیں، مگر جب سے میری عمیر کے ساتھ شادی ہوئی تھی وہ صرف ضرورت کے لیے ہی مجھ سے بات چیت کیا کرتی۔ اس کے علاوہ وہ سارا دن
اپنے ہی کام کاج میں لگی رہتی تھی۔ اماں ابا بھی مجھے پھپھو کے گھر رخصت کر کے مطمئن ہو چکے تھے۔ ابا جان کی طبیعت بھی قدرے بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ سارا دن کام کاج کرتے رہتے تھے، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آرام کرتے تھے۔ شادی کے بعد شروع کے چند مہینے تو عمیر مجھے اماں ابا سے ملوانے کے لیے لے کر جاتا تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا وہ مجھے اماں ابا کے پاس لے جانے سے انکار کرنے لگا تھا اور مصروفیت کا بہانہ بنانے لگا تھا۔ میں حیران تھی کہ پھوپھو بھی خاموش ہی رہنے لگی تھی۔ انہوں نے بھی کبھی بھی عمیر سے نہیں کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں برتاؤ کر رہا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں اماں جان سے بات کی تو وہ بھی مجھے سمجھانے لگیں کہ اب میری شادی ہو چکی تھی اور مجھے اپنا زیادہ تر وقت اپنے ہی گھر میں گزارنا چاہیے تھا، اور میں نے بھی اماں جان کی بات مان لی تھی۔ میں بے شک بہت لاڈوں نازوں سے پلی بڑی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اماں ابا، پھپھو یا عمیر میں سے کسی کی بھی بات سے انکار کر سکتی۔ اس لیے میں نے بھی خود کو پھپھو کے گھر میں مصروف کر لیا تھا، مگر ابا جان کا خیال ہر وقت میرے ذہن میں رہتا تھا اور ان کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ ایک دن اچانک پھپھو میرے ساتھ بہت پیار محبت سے باتیں کرنے لگی اور میرے وارے صدقے جانے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ آخر پھپھو ایسا کیوں کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ مجھ پر جان چھڑکنے لگ جاتی تھی اور کبھی کبھی بالکل ہی انجان بن جاتی تھی۔ پھپھو مجھے کہنے لگیں کہ ابا جان کی طبیعت تو اب ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے ان کو اپنے مستقبل کا کوئی بہتر حل کر ہی لینا چاہیے ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا گزارا اچھا خاصا چلتا رہے، کیونکہ ان کا تو کوئی بیٹا بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی، کیونکہ پھپھو نے تو پہلے تو کبھی کوئی ایسی ویسی بات ہی نہیں کی تھی۔ تب میں نے پھپھو جان کو کہہ دیا کہ ابا جان نے شہر میں اپنے کچھ مکان کرائے پر دے رکھے ہیں، جن کے کرائے سے ان کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو اماں ابا کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھپھو جان مجھ سے کہنے لگی کہ ابا جان نے ریٹائرمنٹ لی ہے تو ان کو تو ریٹائرمنٹ کا بہت سارا پیسہ ملا ہوگا، تو ظاہر ہے ان کا تو گزارا اچھا ہی ہوگا۔ اور تب میں نے بھی بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ ابا جان نے تو ریٹائرمنٹ کا سارا پیسہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا تھا تاکہ وہ میرے کام کاج آ سکے۔ میری یہ بات سن کر پھپھو اور عمیر کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئی تھیں، جب سے ان کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اقبال نے ریٹائرمنٹ کا سارا پیسہ مجھے دے دیا تھا۔ وہ دونوں میرے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھنے لگ گئے تھے اور میرے دل میں پہلے آنے والے خدشات ایک دم سے خود ہی ختم ہو گئے تھے کہ کہیں عمیر نے بھی تو مجھ سے مجبور ہو کر تو شادی نہیں کی تھی۔ عمیر ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا، جس سے ہمارا گزارا اچھا ہو جاتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی پھپھو جان ہر وقت مہنگائی کا اور حالات کے خراب ہونے کا رونا روتی ہی رہتی تھی۔ اکثر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے پھپھو مجھے ہی باتیں سناتی تھی کہ میرے آنے سے کی وجہ سے ان کے گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے، اس لیے میں نے بھی اپنی بہت سی ضروریات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ پھپھو اور عمیر کو کوئی شکایت نہ ہوتی۔ ایک دن پھپھو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور مجھے کہنے لگی میں اپنے ابا سے پھپھو کے جائیداد میں حصے کی بات کروں۔ میں پھپھو جان کی بات سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی کہ آخر وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ ان کا تو ایک بیٹا تھا جو ان کو کما کر کھلا سکتا تھا۔ میرے ماں باپ کی تو میں اکلوتی ہی بیٹی تھی اور مجھے بھی انہوں نے پھپھو جان کے حوالے ہی کر دیا تھا، اور ویسے بھی پھپھو جان کون سا ابا جان کی سگی بہن تھی، وہ تو ابا جان کی سوتیلی بہن تھی اور ان کا تو جائیداد میں کوئی حصہ ہی نہیں بنتا تھا۔ مگر اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھپھو ابا جان کی سکی بہن نہیں تھی، اس لیے میں نے بھی پھپھو کی باتوں میں آ کر ابا جان سے پھپھو کے حصے کے بارے میں بات چیت کر لی تھی۔ ابا جان میری بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہو گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے خاموشی سے پھپھو جان کو جائیداد میں سے کچھ حصہ دے ہی دیا تھا اور مجھے حقیقت بھی نہیں بتائی تھی۔ مگر پھپھو اپنا حصہ لے کر بھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن مجھ پر طنز کرتی رہتی تھی کہ ابا جان نے انہیں ان کا پورا حصہ نہیں دیا تھا، اور وہ میرے ساتھ بھی اپنا رویہ بدلنے لگ گئی تھی
عمیر بھی ایک دم سے بدل سا گیا تھا۔ قریب تو وہ میرے پہلے بھی نہیں آتا تھا، مگر اب وہ مجھ سے ذرا ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگا تھا۔ مگر مجھے اماں جان نے شروع سے ہی سکھایا تھا کہ ہر طرح کے حالات میں خوش رہنا ہے، اس لیے میں بھی پھپھو جان اور عمیر کا رویہ چپ چاپ خاموشی سے برداشت کرتی رہی تھی، اور اپنے اماں ابا کو کبھی بھی اس بارے میں بھنک نہیں پڑنے دی تھی کہ ان دونوں کا رویہ میرے ساتھ کیسا تھا۔ ابا جان اور اماں کو تو ہمیشہ ایسا ہی لگتا تھا کہ میں پھپھو کے گھر میں بہت زیادہ خوش و خرم تھی، مگر یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ میں ان دونوں کے گھر میں اپنی زندگی کیسے گزار رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت کچھ بگڑی، مجھے شک ہوا شاید کچھ خوشخبری ہے۔ یہ سوچ کر تو میں ہواؤں میں اڑنے لگ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے اب ساری دنیا میرے ہی قدموں میں آ جائے گی، اور عمیر اور پھپھو کا رویہ بھی میرے ساتھ خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ آخر اولاد کی خوشخبری سن کر کس کا دل نہیں پگھلتا، مگر جب میں نے اس بارے میں پھپھو جان کو بتایا تو ان کا رد عمل دیکھ کر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی کا کوئی بھی تاثر نہیں تھا، وہ بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا تھا۔ میں نے عمیر کی طرف بہت امید سے دیکھا تھا کہ وہ تو یہ خبر سن کر خوشی ہوا ہوگا، مگر میری امید کے خلاف وہ بھی خاموشی سے کھڑا میرا چہرہ تک رہا تھا۔ وہ تو پھپھو کے سامنے اس طرح سے نادم کھڑا ہوا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر لی تھی۔ پھپھو جان کی سوالیہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، جیسے اس سے پوچھ رہی تھیں کہ آخر یہ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لی تھی کہ جب میرا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو پھپھو اور عمیر کا رویہ قدرے بہتر ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری کتنی بڑی بھول تھی۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے اس محلے کے سب لوگ ہی جانتے تھے کہ میرے ابا جان کو پھپھو سے کتنی محبت تھی، پیار تھا، اور وہ یہ سب لوگ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ہر ایک کا ہمارے گھر میں آنا جانا بہت تھا، اور جو بھی مجھے اس حال میں دیکھتا وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتا، مگر پھپھو جان ہمیشہ مجھ سے منہ موڑ لیتی جیسے ان کو میری ماں بننے کی کوئی خوشی ہی نہیں تھی۔ میں ہمیشہ خود کو یہ سوچ کر تسلی دے لیا کرتی تھی کہ یہ وقت بہت جلد گزر جائے گا اور پھپھو اور عمیر کا دل میرے لیے نرم ہو جائے گا۔ میں گھر کے سارے کام کاج کرنے لگی تھی تاکہ پھپھو کو مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہ ہو۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا جب ایک دن اچانک میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا جو ناقابل برداشت تھا۔ میں نے پھپھو جان کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو انہوں نے میری بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ جب میں نے عمیر کو اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا تو وہ بھی خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے یہ امید بالکل بھی نہ تھی کہ وہ میری طبیعت کے بارے میں سن کر ایسا برتاؤ کریں گے، مگر بھلا ہو محلے کی ایک پڑوسن کا جو عین اسی وقت ہمارے گھر چلی آ گئی تھی، اور میری حالت دیکھ کر اس نے خود ہی اپنے شوہر کو فون کیا اور مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی، کیونکہ وہ بھی پھپھو اور عمیر کے رویے کے بارے میں جانتی ہی تھی۔ ہسپتال میں پہنچ کر مجھے کسی بھی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں رہا تھا، میں تو صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر میری حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو ڈاکٹر کی بات سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگا کہ خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ میرے بچے کو نہیں بچا سکے تھے۔ ساتھ بیٹھی ہوئی پڑوسن نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی تھی اور گیلی نم آنکھوں کے ساتھ مجھے حوصلہ دینے لگ گئی تھی۔ مجھے تب بھی یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی تھی کہ پھپھو اور عمیر میں سے کوئی بھی اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں تھا، جبکہ مجھے ان دونوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ پڑوسن خود ہی مجھے پھپھو جان کے گھر چھوڑنے آئی تھی اور پھپھو جان کو اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا ظلم و ستم مت کریں۔ میرے ابا جان نے تو ان کا ہمیشہ ہی خیال رکھا تھا، پھر وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ تب پھپھو جان کی ساری اصلیت میرے سامنے کھل کر آ گئی تھی، اور وہ مجھے کہنے لگی تھی کہ تمہارا باپ کیا سمجھتا ہے،
اگر میں اس کی سگی بہن نہیں ہوں تو کیا وہ مجھے جائیداد میں سے میرا پورا حصہ نہیں دے گا؟ پھپھو جان کی بات سن کر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پھپھو جان کو دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ یہ سب کیا کہہ رہی تھی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری سگی پھپھو نہیں تھی، کیونکہ ابا جان نے کبھی مجھے اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ پھپھو جان نے تو میری طبیعت کا کچھ بھی لحاظ نہیں کیا تھا اور مجھے دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر نکالنے لگی تھی کہ میں نے تم سے اتنا پیار کیا، اس کے باوجود بھی تمہارے باپ نے مجھے میرا حق نہیں دیا، اوپر سے ریٹائرمنٹ کے پیسے میں سے بھی حصہ نہیں دیا تھا۔ میں نے بہت امید سے عمیر کی طرف دیکھا تھا کہ شاید وہی اپنی ماں کو سمجھائے کہ آخر وہ ایسی ویسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ وہ جس چیز میں اپنا حصہ مانگ رہی تھی ان کا تو کوئی حصہ بنتا ہی نہیں تھا، مگر عمیر بھی میرے ہی خلاف ہو گیا تھا اور کہنے لگا پھپھو ٹھیک ہی کہہ رہی تو ہیں، اور مجھے میرے باپ کے گھر چھوڑ گیا اور کہنے لگا اگر ہم ان کا حصہ نہیں دیں گے تو وہ مجھے بھی نہیں رکھیں گے۔ میں زندگی میں پہلی بار روتی ہوئی گھر چلی آئی تو اماں ابا میری حالت دیکھ کر ٹوٹ کر رہ گئے تھے، اور جب میں نے ان کو پھپھو اور عمیر کی ساری حقیقت بتا دی تو ابا جان کی طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی تھی۔ ان کا بی پی اس حد تک گر گیا تھا کہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا، اور وہ مجھے اور اماں جان کو بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی میری شادی کو 1 ہی سال کا عرصہ گزرا تھا جب مجھ پر اتنی بڑی قیامتیں ٹوٹ پڑی تھیں۔ عمیر اور پھپھو جان کی اصلیت تو میرے سامنے آ گئی تھی، اس لیے میں نے خود ہی عمیر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ بدل دیا تھا اور اس سے خلا لے لی تھی۔ پھپھو تو ساری زندگی صرف اسی لالچ میں رہی تھی کہ ابا جان ان کو جائیداد میں سے حصہ دیں گے، اور وہ بھی اپنے حصے سے بھی زیادہ۔ مگر جب پھپھو کو یقین ہو گیا کہ ابا ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک دم سے اپنا اثر رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا اور میری زندگی برباد کرنا شروع کر دی تھی۔ مگر مجھے جلد ہی اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ابا جان نے تو پھپھو کو کبھی بھی اپنی ستیلی بہن سمجھا ہی نہیں تھا، بلکہ مجھے بھی ساری زندگی اس بارے میں علم ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ عمیر تو میرا سب سے اچھا دوست تھا، مگر وہ بھی اپنی ماں کی باتوں میں آ کر میری زندگی کے ساتھ کھیل گیا تھا۔ آج ابا جان کو گزرے 2 سال ہو گئے ہیں، میں اور اماں جان ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ ابا جان کی پینشن اور گھروں سے آنے والے کرائے سے ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ جب میں ابا جان کے گھر آئی تھی تو کچھ ہی عرصے کے بعد میری زید سے ملاقات ہوئی تھی۔ زید نے مجھ سے بہت ساری شکایات کی تھی، مگر میرے آنسو دیکھ کر اس کی ہر شکایت خود بخود ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب میں نے اس کو اپنے ساتھ ہونے والی ساری زیادتیوں کے بارے میں بتا دیا تھا تو وہ خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اور زید نے شادی کر لی ہے۔ زید کی نوکری بے شک بہت اچھی نہیں ہے، مگر وہ مجھے 2 وقت کی عزت کی روٹی کھلاتا ہے۔ ابا جان کے گزر جانے کے بعد اماں جان کی طبیعت بھی خراب ہی رہنے لگی ہے، اس لیے وہ بھی میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ پھپھو جان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ ان کو کینسر جیسی موذی بیماری لگ گئی ہے جو کہ آخری سٹیج پر ہے، اور عمیر ان کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کرتا پھر رہا ہے، مگر اس میں کبھی دوبارہ اتنی ہمت پیدا ہی نہیں ہوئی کہ وہ ہماری دہلیز پر آ کر ہم سے کچھ مدد مانگ سکیں۔ ہم نے بھی کبھی دوبارہ ان سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر میں دوبارہ کبھی عمیر کو یا پھپھو کو دیکھوں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ان کو معاف بھی کر پاؤں گی۔ ان دونوں سے تو اچھا تو زید ہے، جس نے غیر ہونے کے باوجود بھی ہر قدم پر مجھے سنبھالا اور میرا ساتھ دیا۔ میرے لیے اب زندگی اماں جان اور زید سے شروع ہوتی ہے اور ان دونوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اب میں ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں، اور ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ اب مجھے یاد نہیں رہا، کیونکہ میں ان سب میں پڑھ کر زید اور اس کی خوشیوں کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔